دشمن نبی سے اعلان جنگ ہے، گستاخ لعنتی سے کرنی تنگ ہے، اعلان جنگ اعلان جنگ اعلان جنگ ہے۔ گستاخ نبی کی ایک صدا، گستاخ قرآن کی ایک صدا، لبیک لبیک۔ جیو نیوز والےو کروڑا لامتا میری طرفوں بھی تسی وصول کرو، بے شرمو ستو پیتا دا ہی تسی تو تانوں یاد نہیں تسی کردے پے کیو؟ اگے ملک دے حالات دیکھو کس طرف جاندے پے نے، اور تسی اے جڑی جسارت کیتی ہے تہاڈی قیامت تک نہیں جان چھٹنی ہے۔ اے تے 15 دناں واسطے لائسنس پیمرا نے تہاڈا معطل کیتا نا، جدوں تک ایک بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام موجود ہے نا تہاڈی مذمت کردا رہے گا۔ سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نالوں ود کے کوئی شے نہیں جی۔ حضور کی اربوں گستاخیاں اس وقت ہو رہی ہیں، اس وقت بھی ہو رہی ہیں نیٹ کے ذریعے۔ بتاؤ تمہاری ٹیکنالوجی نے کیا کیا؟ بڑے ہمارے پڑھے لکھے ہمارے بچے بھی کہتے ہیں میں فلاں ٹیکنالوجی کی جانتا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ تیری ٹیکنالوجی حضور کی عزت کے کام نہ آئی، اسی وہ تے پیشاب کرنا ٹیکنالوجی تے، جیڑی ٹیکنالوجی تے جیڑا ہتھیار حضور کی عزت تے کم نہ آیا اسی انہوں اگ لا رہی ساڈے نال گلاں کردے ہو۔ حالات حاضرہ میں پھر ایک بار بدقسمتی سے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتکاب کیا گیا۔ 10 محرم الحرام کو سفر عشق کے نام کی ایک ڈاکومنٹری جیو نیوز پر چلائی گئی، جس میں معاذ اللہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چلائے گئے، وہی خاکے جن کی وجہ سے ہماری ویسٹ کے ساتھ ایک طویل جنگ ہوئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام، ان کا کسی طرح کا کوئی خاکہ بنانا یہ توہین رسالت ہے۔ کسی طرح کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تعظیم یا سیرت نگاری کے لحاظ سے خاکہ بناتا ہے تو پھر بھی وہ توہین ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام و مرتبہ پر فائز ہیں کسی کا تصور اتنا حسین نہیں جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین، یکتا اور منفرد ہیں۔ تو جب بھی کوئی معاذ اللہ آپ کی تصویر بنائے گا تو دوسرے لفظوں میں وہ غیر نبی کو نبی قرار دے رہا ہے، یا کسی نبی کی بھی کوئی فلم بناتا ہے تو اس میں جرم یہ ہے کہ جو اس نبی کا اس فلم میں کر رہا ہے جو کردار ادا، تو ذہنوں میں دیکھنے والوں کے اس کا ہی خاکہ رہ جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی جسارت ہے کہ اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام کو غیر انبیاء کے روپ میں دکھایا جائے، اور پھر جب اس کے ساتھ مزید وہ کوئی توہین امیز چیزیں منسلک کرے گا تو وہ توہین در توہین قرار پائے گی، اس کا پھر ایک اگلا جرم بھی ہو جائے گا۔ تو اس بنیاد پر ہم سال ہر سال سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو مقدس ہستیوں کے ایک خاص ٹولے کی طرف سے تصویریں شائع کی جا رہی ہیں ان پر پابندی ہونی چاہیے۔ جس وقت حسین ہیکل نے اپنی سیرت کی کتاب کے اندر ایک خاکہ بنایا تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر جاتے دکھایا گیا تھا، تو اس وقت پورے عالم اسلام نے احتجاج کیا تھا، یہاں تک کہ وہ خاکہ اس کتاب سے ہٹایا گیا، اور مسلمانوں کا جو احتجاج تھا اس کی اس وقت بھی بنیاد یہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تصور سے ورا ہے، اور آپ کا کسی طرح کا کوئی خاکہ بنانا کسی نیت سے بھی وہ توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے، اور اس پر آج بھی امت قائم ہے۔ تو موجودہ صورتحال کے اندر جیو نیوز پر جو خاکے چلائے گئے ہمارے نزدیک یہ سری توہین رسالت ہے، اور اس کی سزا 295C کے لحاظ سے جو مرتکب لوگ ہیں ان کو دینی ضروری ہے۔ اب ان کی طرف سے اور پیمرا کی طرف سے احتجاج کی وجہ سے جو کارروائی ہوئی کہ پیمرا نے 15 دن کے لیے جیو کا لائسنس منسوخ کیا، اور جیو نے اپنے کچھ لوگوں کے خلاف اپنے طور پر ایک دھول جھونکنے کے لیے امت کی آنکھوں میں ایک انہوں نے کارروائی کی، تو ہم اپنے اس پیغام میں ارباب اقتدار کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بالکل سطحی سی کارروائی کی گئی ہے، نہ ہمیں وہ وضاحت قبول ہے جو جیو نیوز کی طرف سے وضاحت پیش کی جا رہی ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو اپنے طور پر ہی یا پیمرا کی طرف سے جو سزا دی جا رہی ہے، یعنی وہ برائے نام چند دنوں کی معطلی، اس کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی جیو نیوز نے ایسی بہت سی غلطیاں کی، اور اب بہت بڑا ایک جرم انہوں نے کیا ہے، تو ہمارے آئین میں اس کی سزا موجود ہے،
تو آئین میں جو سزا ہے 295C اس کے مطابق جتنے بھی اس میں شامل لوگ ہیں ان کو سزا دی جائے، اور کروڑوں مسلمانوں کے جو دل زخمی ہوئے ہیں اس اہانت آمیز عمل کی بنیاد پر امت کا جو مطالبہ ہے، صرف پاکستان میں ہی نہیں پاکستان سے باہر بھی اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کیا گیا ہے، لہذا 295C کے مطابق ان لوگوں کو سزا دی جائے۔ پاکستان کی حکومت کو یہ چاہیے سارے مسلمانوں کے جذبات کو محسوس کرتے ہوئے جیو نیوز کے خلاف خصوصی طور پر کارروائی کی جائے، اور اس عمل میں جتنے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو قراروا کی سزا دی جائے۔ نیوز 10 محرم کو نشر ہونے والے مواد سفر عشق کے حوالے سے غلطی کو تسلیم کرتا ہے۔ اس مواد میں عراق اور کچھ دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک میں محدود تعداد میں افراد کی جانب سے اختیار کی جانے والی بعض رسومات کی عکاسی کی گئی تھی۔ یہ مواد محض ان مقامی رسومات کی عکاسی کرتا تھا اور اس کا مقصد کسی وسیع تر مذہبی نقطہ نظر کی نمائندگی کرنا، اس کی تائید کرنا یا اسے فروغ دینا نہیں تھا۔ یہ مواد نہ تو جیو نیوز نے تیار کیا تھا اور نہ ہی اس کی اشاعت کسی ارادے یا مقصد کے تحت کی گئی تھی۔ ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ جیو نیوز مسلم امہ کے وسیع پیمانے پر تسلیم شدہ عقائد اور حساسیتوں کے احترام کی اپنی پالیسی پر سختی سے کاربند ہے۔ ایسے مواد کی شمولیت ہمارے اداریاتی موقف یا ادارہ جاتی عقیدے کی عکاسی نہیں کرتی۔ متعلقہ مواد کو فوری طور پر ہٹا دیا گیا اور ادارے نے فوری طور پر اس میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی ہے۔ کسی بھی رد عمل سے پہلے وضاحتیں اور معذرت نشر کی گئی تھیں۔ ہم کسی بھی تکلیف پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور مذہبی احترام کے اعلیٰ ترین معیارات کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔